بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کس دن قائم ہوگی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اس کے جواب میں عرض کی دیتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا، بدکاری شراب نوشی کی وبا عام ہوگی، آبادی میں مردوں کی بہ نسبت عورتوں کا تناسب بڑھ جائے گا، امانت ضائع کر دی جائے گی۔ اور اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ مسلمانوں کی اقتدار نااہلوں کے پاس چلی جائے گی، قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کر دیا جائے گا، لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھیں گے، یعنی یا تو دیں گے ہی نہیں اور اگر دیں گے تو بے دلی سے علم دین دینی مقاصد کے لیے تو دیں گے ہی نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ مرد اپنی بیوی کا اطاعت گزار ہوگا اور ماں کا نافرمان ہوگا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے یا ہمارا یوں نہیں ہے کہ وہ بیوی کا اطاعت گزار نہ ہو، لیکن ماں کا نافرمان ہوگا اور بیوی کا اطاعت گزار ہوگا۔ یہ بات جو ہے نا اس کو بربادی کی طرف، تباہی کی طرف، جہنم کی طرف لے جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ماں کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اور ماں کی رضا کے بنا تو کسی کو نزا کے وقت کلمہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو لوگ ذہنی اور فکری طور پر باپ سے دور ہو جائیں گے، دوستوں سے قریب تر۔ یعنی یہاں پر باپ سے دور ہونا کے سے جو فکر انگیز بات ہے وہ یوں ہے کہ وہ دوستوں کے قریب ہو جائے گا، یعنی باپ سے ہٹ کر وہ اپنے دوستوں سے مشورے لے گا، دوستوں کی بات مانے گا، باپ کی بات کو جھٹلائے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا، بلکہ باپ کی ناراضگی تو خدا کی ناراضگی کے قریب تر ہے۔ مساجد میں لڑائی جھگڑے، شور و غل ہوگا، بدکار اور سرکش لوگ سردار اور رہنما بن جائیں گے، نہایت کمینہ شخص قوم کا رئیس ہوگا۔ دیکھ لو آج کل یہی ہو رہا ہے، اپنے حکمرانوں کو چیک کر لو، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے اوپر جو حکمران حکمرانی کر رہے ہیں، اور اس میں حکمرانوں کا قصور نہیں، قصور تو ہمارا ہے، ہمارے اندر ہی اب ایمان کی رتی نہیں رہی۔ بڑے لوگوں کی تعظیم آج بھی دیکھ لو، بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کی ایم پی کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ کیا تقوی کی بنا پر کی جاتی ہے؟ کیا وہ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں؟ کیا وہ بڑے حاجی ہوتے ہیں؟ بلکہ آج کل تو حاجی بھی پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ بھی تقوی کی بنا پر حج نہیں کرتے، وہ بھی تو کسی اور معاملے میں حج کرتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کی تعظیم ان کے کسی علمی، ادبی اور اخلاقی کمال یا تقوی کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے شر کے خوف سے ہوگی۔ ایم پی سے ہم کیوں ان کا ادب کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ طبقہ ہی دوسری لائن کا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں یعنی اسلاف کو لعن طعن کریں گے، باندی اپنے آقا کو جنے گے۔ وہ لوگ جو کبھی چرواہے تھے، یعنی کبھی وہ ایسے تھے کہ ان کے پاس جوتے بھی نہیں تھے، لباس تک نہیں تھے، کوڑی کوڑی کے محتاج تھے، لیکن وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی علامات مذکور ہیں، لیکن ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے، بشرطے کہ ہم نے قبول حق کے لیے اپنے ذہن کے دریچے
اور دل کی آنکھیں بند نہ کر دی ہوں، یعنی ہمارا خواب غفلت سے جاگنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہم نے آنکھیں واقعی بند کر دی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ فرمایا اور جو میری نصیحت قبول کرنے سے رخ پھیر لے گا تو اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی، یعنی اس کے حالات تنگ ہو جائیں گے، اس کے معاملات تنگ ہو جائیں گے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی یہاں پر تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، لیکن جب قیامت کا وہ اٹھے گا تو اس کی آنکھیں اندھا ہوں گی، اندھا کر کے اللہ رب العزت کہتے ہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جب وہ اٹھے گا تو حیرت سے پوچھے گا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا بھلا بینا تھا۔ رب فرمائے گا کہ اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو تو نے انہیں بلا دیا تھا، تم بھی آج اسی طرح نظر انداز کر دیے گئے ہو۔ اللہ رب العزت ہم پر خیر عطا فرمائے۔ تو اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو قرآن کی آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ہے ہی ٹھیک، تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، تاکہ آپ کے شیئر سے اور لوگ بھی سن سکیں اور فائدہ حاصل کر سکیں، دین کے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو ان کو۔ اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے اور رب عالم اس کلمے کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ ہمیں صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دوستوں سے پھر ایک دفعہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وسط تھا۔ قیامت اور زندگی میں جو جتنا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے وہ اس کا نصف تھا، نصف نہیں تھا بلکہ ہاں نصف تھا، وسط گزر چکا ہے۔ اب ہم آخری عشرے کی طرف جا رہے ہیں، آخری عشرہ نہیں بلکہ آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ کل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر کیا منہ دکھائیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔